بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، چین کے صدر زی جن پنگ ایک بار پھر یعنی تیسری بار چین کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسی دوران چین کے نئے وزیر خارجہ کن گینگ نے ایک زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ چین اب چونکہ ایک نئے انداز سے سامنے آیا ہے، یعنی نئی قیادت کے ایک لحاظ سے نو منتخب قیادت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور کچھ چہرے جن میں وزیر خارجہ بھی ہے تبدیل ہو گئے ہیں، تو یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اس پریس کانفرنس سے جو نئے وزیر خارجہ نے کی، اس میں چین کا لب و لہجہ جو ایک عالمی کشمکش چل رہی ہے، بالخصوص امریکہ کے ساتھ جو ان کی ایک سرد جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں چین کا رویہ مزید سخت سے سخت تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی ہے کہ تائیوان چین کی ریڈ لائن ہے، اور اگر امریکہ نے اپنی پالیسی جاری رکھی تائیوان کے حوالے سے تو دونوں طاقتوں میں تصادم ناگزیر ہو کر رہ جائے گا۔ انہوں نے نہ صرف تائیوان کی جو پالیسی ہے امریکہ کی اس پر تنقید کی، بلکہ روس کے ساتھ چین کے تعاون اور تعلقات کا بھرپور اور ٹھوس انداز میں دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور یورپ اگر یوکرین کی مدد کر سکتے ہیں تو چین بھی روس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں، اور یہ جو تعلقات ہیں یہ دونوں ملکوں کے اپنے مفادات کے لیے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان جو کشمکش پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہ جو غبارے کا مسئلہ ہوا جسے پھوڑ دیا امریکہ نے اپنی فضائی حدود میں، اس کے بعد یہ کشیدگی کا جو گراف ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چین نے اس کو ایک ڈاؤن پلے کیا تھا اور پہلے خاموشی اختیار کی اور پھر اسے ایک سول طیارہ کہا، لیکن امریکہ نے اس کو اپنی ایک سالمیت اور خود مختاری اور اپنے مستقبل کے امکانات اور عزائم کے لیے ایک چیلنج سمجھ لیا ہے، اور وہ زیادہ مغضوب الغضب قسم کے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ چین اور امریکہ نہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں دنیا کے تمام ممالک میں اور دنیا کے ہر کونے میں، بلکہ دونوں کی آنکھوں میں لالی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جب ایک نمبر 1 معیشت اور نمبر 2 معیشت کے درمیان اس طرح کی مخاصمانہ کیفیت ہے، اگر وہ آگے چلتی ہے اور بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو کمزور ممالک ہیں، جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، جو لڑکھڑاتی ہوئی معیشتیں اور جمہوریتیں ہیں، ان کی جان پر بن آئے گی۔ یہ سرد جنگ سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ سرد جنگ میں سوویت یونین اور امریکہ کی ایک کشمکش چل رہی تھی، لیکن وہاں تھوڑی بہت سپیس جو ہے، اگرچہ وہ بنیادی طور پر سوویت نواز ہی ممالک تھے، لیکن ایک غیر جانبدار تحریک نان الائن موومنٹ کے نام سے اس کا ایک گرے ایریا، ایک سپیس موجود تھی کچھ ملکوں کے لیے۔ لیکن یہ جو چین اور امریکہ کی مخاصمت ہے، اس میں وہ گرے ایریا موجود نہیں رہا، کیونکہ امریکہ ایک ایزرٹیو رویے کا، اتھارٹیرین رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی لکیر کھینچ چکا ہے کہ جس کا مفہوم اور عنوان یہ ہے کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ ہیں۔ اس میں جو گرے ایریا تلاش کرنے والے، جو غیر جانبداری کے ساتھ، توازن کے ساتھ اپنی پالیسی جاری رکھنے والے ممالک ہیں،
ان کے لیے ایک نیا یہ عذاب ہے یہ پالیسی۔ یہ تقریباً وہی پالیسی ہے کہ جو ایک دور میں پاکستان کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کو بتائی گئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ طالبان کے ساتھ ہیں، اس میں دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی کہ کسی تیسرے راستے کا، کسی آپشن کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان جن ملکوں پر آئے گا ان میں پاکستان سر فہرست ہے، کیونکہ پاکستان جہاں امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور امریکہ کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور بڑے مضبوط حیثیت کے حامل ہیں، اور ایک سٹیک ہے پاکستان کا وہاں تجارت کے ذریعے، اور دوسری پاکستانیوں کے فطری جو رجحانات ہیں، جو بہاؤ ہیں، ان کا باہر نکلنے کا اگر کوئی رخ ہوتا ہے تو وہ مغرب کی جانب ہی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو بالادست طبقات ہیں ان کی بھی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ جب وہ پاکستان کے لوگوں پر حکومت کر کے، اقتدار کر کے، افسری کر کے جب وہ اپنا دور پورا کرتے ہیں تو وہ مغربی ملکوں میں ہی نہ صرف اپنی دولت بھی پہلے منتقل کر چکے ہوتے ہیں بلکہ وہ زندگی کے آخری دن بھی وہیں گزارنا پسند کرتے ہیں، الا یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تابوت میں آ کر خاک وطن کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں، ورنہ اکثریت وہی ہوتی ہے کہ جو آخری دن اور آخری سانسیں اور آخری لمحات وہیں انجوائے کرنا پسند کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے ایک خاصی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ بہت قریبی ہمسایہ بھی ہے، اور چین کے ساتھ تعاون میں جو اسٹریٹجک بھی ہے، جو اقتصادی بھی ہے، اور جو مستقبل کے امکانات اور منصوبوں کے حوالے سے بھی ہے، ان میں بہت گہرائی کی حد تک چلا گیا ہے ان تعلقات میں۔ لیکن اگر پاکستان کے پاس یہ آپشن آتا ہے امریکہ کی طرف سے، چونکہ امریکہ پاکستان میں فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے اس پر حاوی ہونے کی ایک فطری اور ہمیشہ سے ایک ایج رکھتا ہے وہ دوسرے ممالک پر، کیونکہ ایک ایسا تعلق ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے درمیان اور امریکہ کے درمیان کہ جو اٹوٹ معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ پاکستان بڑی حد تک ان چند دہائیوں میں اپنے جو ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ بھی چین کے قریب تر کر چکا ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی، چین کی امداد اور چین سے آنے والی مسلسل رسد سے پاکستان نے جو اپنا دفاعی ڈاکٹرین ہے اس کی ملمہ کاری کی ہے، اور اس کو اس مرکز کے گرد ترتیب اور تشکیل دیا ہے۔ تو ایسی اگر صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کو چین اور امریکہ میں سے کسی ملک کا جو انتخاب کرنا پڑے، اگر خدا نخواستہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی تصادم کی نوعیت بنتی ہے، کوئی تصادم کا منظرنامہ بنتا ہے جو اب ایک بڑی حد تک نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ چین میں جو نئی تبدیلی حالیہ آئی ہے کہ جس میں صدر زی ایک بار پھر منتخب ہو گئے صدر کے طور پہ، اور جو وزیر خارجہ نے بڑی سختی کے ساتھ جو بڑے درست لہجے میں انہوں نے کہا ہے کہ تصادم ناگزیر ہو جائے گا، اور جو ریڈ لائن قرار دیا ہے تائیوان کو، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ پاکستان، چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہونے کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا۔ اور پاکستان میں جو آگے کے امکانات تھے، جن میں گوادر کی بندرگاہ ایک اہم نشان تھا، ایک نشان راہ تھا اس اپرچونٹیز کا، مواقع کا، امکانات کا، اس کے حوالے سے یعنی بہت سے تنازعات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پاکستان ایسے پھنس گیا ہے کہ مچھیروں کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے، اور مچھلیوں کی شکار پر اور مچھلیوں کی جو تلاش ہے اس پہ جھگڑوں میں پاکستان پھنس کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مغربی مفکر کا، ایک مغربی پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جو چابہار جو ایران کی بندرگاہ تھی، وہاں ٹرکوں کی ایک قطار کھڑی تھی جن پہ انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، اور ان میں مال لدا ہوا تھا، انڈیا سے آنے والا مال جو افغانستان جانا تھا۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ گوادر اور چابہار کی جو تعمیر ہے وہ ایک ساتھ چلتی رہی، لیکن چابہار کا جو ٹیک آف ہے وہ زیادہ بہتر ہو چکا ہے، یعنی وہ بھارت اپنے مقاصد میں
پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے گوادر کے مقابلے میں چابہار کو ڈیولپ کرنے اور استعمال کرنے میں، کہ وہاں سے انہوں نے وہ راستہ، یعنی وہ پاکستان کو بائی پاس کرنے کا راستہ، پاکستان کو نظر انداز کرنے کا راستہ، پاکستان کو غیر فعال بنانے کا جو راستہ ہے، اس کو ترک کرتے ہوئے وہ اب نئے سرے سے وہ وسط ایشیا کی طرف چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے اپنے روابط قائم کر چکا ہے، ریلیونٹ کرتے ہوئے پاکستان کو۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اگر چین اور امریکہ کی جو کشمکش ہے وہ اسی طرح تیز ہوتی گئی تو نہ صرف پاکستان بلکہ خلیج کے کئی ملکوں اور دنیا کے دوسرے کئی ممالک کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔